زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر بزرگ مندی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، میری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں، زندگی آسان ہو جائے اور میں اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور ہمارا یہ پروگرام زندگی بہتر بنائیں انہی کاوشوں کی ایک کڑی ہے کہ ہم سیکھیں، ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر اور بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج بھی ہم ایک بڑا خوبصورت اور اہم ترین ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس پر انشاءاللہ آج ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش کروں گا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہمیں بہت ساری نالج حاصل ہوگی، بہت کچھ سیکھنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس تمام گفتگو کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیا تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی خوبصورت بھی ہوگی، آسان بھی ہوگی اور بہتری کی طرف گامزن بھی ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کفایت شعاری پر۔ کفایت شعاری یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی ہماری فیملی کے ہر فرد کو ضرورت ہے۔ دیکھیں، فرد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے اور معاشرہ خوبصورت ہونے کے لیے ہر فرد کا خوبصورت اور بہترین ہونا ضروری ہے۔ کفایت شعاری ایک ایسی چیز ہے، اگر ہر فرد کا ذہن کفایت شعاری کا بن جائے یقین مانے زندگی آسان ہو جائے۔ کفایت شعاری خوشحال زندگی گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ یعنی فضول خرچی یہ بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ دین اسلام، ہمارا پیارا پیارا اسلام، دین و دنیا کے معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین انداز کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے۔ دین اسلام ہمیں اخراجات میں کفایت شعاری کا درس دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ گھر ہو یا ملکی معیشت، پھر سنیے، گھر ہو یا ملکی معیشت، اخراجات پر کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ جی کریم رضا بھائی، موضوع تو بڑا زبردست، کفایت شعاری۔ اچھا، کچھ ہمارے کیونکہ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ کی زندگی کے وہ ایام جس میں کفایت شعاری اپنانا چاہیے تھی وہ اس سے آگے کی طرف ہو سکتا ہے بڑھ چکے ہوں، لیکن اب بھی اپنے بچوں کو سمجھا کر، نواسا نواسیوں، پوتا پوتیوں کو سمجھائیں کہ بھئی ہمیں زندگی کے ان ایام کو کس طرح گزارنا ہے اور کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں کفایت شعاری۔ اگر کفایت شعاری کی مثال بڑی زبردست کسی نے دی ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک کشتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے جائیں تو یقیناً وہ اپنی منزل کی طرف نہیں پہنچ سکے گی، بلکہ وہ ڈوب جانے کا اس کا زیادہ چانس ہے۔ تو ایسے ہی زندگی کی کشتی ہے اور یہ بھی اگر بے اعتدالی کے سوراخوں سے کے سبب ڈوب جاتی ہے تو اپنی کشتی کو بخیر و عافیت ساحل تک پہنچانے کے لیے ہمیں میانہ روی اپنانا ہوگی اور کوشش کی جائے کہ کفایت شعاری ایسی اپنی عادت بنائی جائے کہ اس عادت کے بننے سے جو ہر حالت میں ہمیں جو ہے وہ مفید اور جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کہ کفایت شعاری وہ عمل ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں گے تو ہر حال میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ایسا عمل کہ جو ہر حال میں عمدہ اور معاون رہے گا زندگی میں آپ کے۔ تندرستی ہو یا بیماری، انسان گھر میں ہو یا باہر، ہر حال میں کفایت شعاری تفرقات اور پریشانیوں کو کم کرتی ہے
اور زندگی خوش اسلوبی اور چین سے گزرتی ہے، تو ضروری ہے کہ کفایت شعاری اور اعتدال پسندی کو اپنا شعار بنایا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے اپنی زندگی میں جو ہے ان چیزوں کو نافذ کیا جائے، جس سے ہماری زندگی خوبصورت انداز سے گزر سکے۔ اور جیسا کریم رضا بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر فرد درست ہوگا تو معاشرہ بھی جو ہے وہ درست ہوگا، اور جب معاشرہ درست ہوگا تو ایک خوبصورتی کے ساتھ ہم اپنا وقت جو ہے وہ معاشرے میں گزار کر جا سکیں گے، اور معاشرہ بھی بڑی خوبصورتی کی طرف چلا جائے گا۔ آج مبلغین سے بھی ہم انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو کریں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بھئی کفایت شعاری کے معنی کیا ہیں، یہ کیا چیز ہے اور کیوں ضروری ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میانہ روی کو اگر اپنایا جائے تو ہمیں کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس مبلغین موجود ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے جن مبلغین سے اپنے موضوع پر بزرگ مدنی چینل میں، اور وہ ہے کفایت شعاری، اور اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بزرگ مبلغ عتیق عطاری بھائی۔ عتیق بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا کرم۔ آج انہی کے ساتھ ہمارے ایک اور مبلغ عمران عطاری بھائی، ان کو آپ نے نعت پڑھتے ہوئے تو سنا ہوگا، آج ہمارے ساتھ گفتگو میں بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس موضوع پر ان سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے زندگی کو کفایت شعاری کے ساتھ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مبلغ ہماری اس گفتگو میں شامل ہوں گے، اور وہ ہیں مبلغ دعوت اسلامی ہاشم عطاری بھائی۔ ہاشم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور ہمارے پروگرام میں کیونکہ کلام کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہمیں کلام سنائیں گے وہ ہمارے جو ہے ناصر عطاری بھائی انشاءاللہ۔ ناصر بھائی خیریت سے ہیں آپ بھی؟ تو ناصر بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے، پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کریم رضا بھائی کلام کو شامل کریں گے، پہلے کلام کو ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا آقا نے، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان
بخشش کے ہاں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لے کے دینے سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے منگتوں کے لے کے دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ہاں قربان میں ان کی بخشش کے اور خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ہاں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی کر رہے تھے مبلغ دعوت اسلامی محمد ناصر اتاری بھائی بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین آئیے درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج انشاءاللہ کفایت شعاری کے متعلق ضروری گفتگو ہمیں سننے کو ملے گی بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ اپنے تجربے کی روشنی میں بڑی قیمتی موتی چن چن کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تو کفایت شعاری کے معنی کیا ہیں کفایت شعاری کسے کہتے ہیں اور اس کو مطلب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اسے ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے عتیق بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا کیا فرماتے ہیں کفایت شعاری کا معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کفایت شعاری کا جو معنی ہے وہ ہے کہ انسان اپنے اخراجات اور خریداری میں جو ہے
وہ توازن اور میانہ روی اختیار کرے، مطلب اپنے اخراجات اور خریداری کے معاملے میں میانہ روی. میانہ روی رکھے، ٹھیک ہے. اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے. اسی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے. سبحان اللہ. خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے. سبحان اللہ. کی کوئی شرح تفصیل؟ جی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کمانا اور خرچ کرنا. کیا بات ہے. کیا مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے. اللہ اللہ اللہ. کمانا سب جانتے ہیں، پر خرچ کرنا کوئی جانتا ہے. اللہ 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 اللہ. جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا. سبحان اللہ. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں عتیق بھائی کہ کمانا کمال ہے، اور مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ خرچ کرنا کمال ہے اور یہ کوئی جانتا ہے. بے شک. کتنی پیاری بات ہے یار. بڑی پیاری بات ہے کہ کما تو لے گا اور آمدنی ملی جائے گی جو نصیب میں ہے، لیکن اس کو خرچ کرنا جو ہے وہ کمال کی بات ہے. اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے وہاں اخراجات پر توجہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ اس کے لیے کفایت شعاری بہت ضروری ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، جو کمایا ہے اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے. ضرورتوں میں خرچ کرنا ہے کہ خواہشات میں پورا کرنا یہ ہے زبردست. ضرورت کے تحت جیسے مشہور کہاوت ہے نا کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اللہ اللہ اللہ. لیکن خواہش جو ہے وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں، ضرورتیں تو جو ہیں وہ فقیر کی بھی پوری ہوتی ہیں، یعنی کہ کم آمدنی والے بھی جو ہے اپنی ضرورت تو پوری کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر خواہش پہ جائیں تو خواہش جو ہے وہ بادشاہ، یعنی بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے امیر و کبیر کی بھی خواہش پوری نہیں ہو پاتی. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی یہ میری خواہش تھی، رہ گئی، ہو نہیں سکی. لیکن آپ غریبوں کو دیکھیں گے، متوسط طبقے کو دیکھیں گے تو وہ جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو کہاوت کتنی پیاری ہے کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی تبھی پرسکون ہوتی ہے جب اپنی ضروریات کو محدود رکھے، کیونکہ ضروریات محدود اور قابل حصول ہوتی ہیں جبکہ خواہشات لامحدود اور بے لگام نہ ہوں. فقیر کی معمولی سی ضرورت بھی اکثر پوری ہو جاتی ہے اور وہ شکر گزار بن کر جیتا ہے، لیکن وہ شخص خواہشات کا اسیر بن جائے وہ بادشاہ ہو کر بھی محروم رہتا ہے. اللہ اللہ. بے شک بے شک. خواہشیں انسان کو بے چین، ناشکر اور مسلسل دوڑ میں مبتلا رکھتی ہیں، اللہ. جبکہ ضرورتیں انسان کو قناعت، سکون اور شکر گزاری سکھاتی ہیں. اصل بادشاہ وہی ہے جو خواہشات پر قابو پائے اور ضرورت پر قناعت کرے. مطلب جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا اگر تھوڑا بھی ہے تو اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھے اور اس پہ قناعت حاصل کر لے تو زندگی آسان ہو سکتی ہے. جی ہاں، جب دیکھ لیا کہ بھئی آمدنی اتنی ہے، وہ تو پھر ہے، وہ بڑھ نہیں پا رہی، لیکن اب اپنی جو ہے نا اس میں ضرورتیں پوری کریں، جو ضروری چیزیں. یہ نہیں کہ مجھے یہ میری خواہش ہے یا میں چاہتا ہوں یا مجھے یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، میں یہ کھا لوں یہ بھی کھا لوں. تو جو پیٹ بھرنے کو کھانا ہے، جو ضرورت ہے اس کو پوری کرے تو انشاءاللہ وہ. اگر وہ اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے عتیق بھائی تو کیا ہے؟ اگر اس کی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے، وہ اپنی چادر میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات بھی پوری کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ظاہر بات ہے اپنی آمدنی وہ ختم کر دے گا، آخر میں کیا کرے گا؟ یا تو قرضہ لے گا یا سود پہ قرضے لے گا. مجھے گاڑی چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو آفریں موجود ہیں، سود پہ گاڑی لے لو، یہ لے لو. تو ضروری یہ صحیح کہا عتیق بھائی نے کہ اپنی آمدنی کے حساب سے خرچہ کرے، خواہشات کے پیچھے نہ چلے ورنہ گناہوں میں بھی پڑ سکتا ہے. جیسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک سے تھوڑے رزق پہ راضی رہتا ہے
اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اگر وہ اپنے جو ہے تھوڑے رزق یا کم آمدنی میں اگر راضی ہے تو پھر کیونکہ ہم اپنا عمل تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم کتنا عمل کر پاتے ہیں، تو جو تھوڑا عمل ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ اپنی کم آمدنی یا جتنی بھی آمدنی ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے اللہ سے اسی میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو مینیج کریں۔ سبحان اللہ، زبردست بات ہے۔ یعنی حدیث پاک میں ہمیں جو ہے وہ قناعت، شکر گزاری اور اللہ پر توکل سکھا رہی ہے نا۔ قناعت نہ صرف دل کو سکون بخشتی ہے بلکہ بندے کو دنیا کی حرص و طمع سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ کفایت شاری کو اپنائے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا جو ہے پرسکون انداز سے وہ گزار سکے گا، ورنہ آزمائشیں اس کی طرف کھڑی ہوتی ہیں۔ عمران بھائی، اگر کفایت شاری میں جو ہے اعتدال کی کیفیت بھی شامل کر لی جائے تو کیسی وہ زندگی کے معاملات گزرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی عتیق بھائی نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بارے میں، اور دین اسلام کی بے شمار خصوصیات ہیں، بے شک بہت سی اسپیشلٹیز ہیں۔ جیسے ایک خصوصیت میانہ روی ہے، سبحان اللہ۔ اعتدال ہے، درمیانہ راستہ ہے، درمیانی چال چلنا ہے۔ خیر الامور اوسطها، سب کاموں میں بہتر وہ ہے جو درمیانہ ہو۔ درمیانہ یہ بڑی گہری بات ہے، اور دین اسلام ہمیں ہر چیز میں، ہر معاملے میں میانہ روی، اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ بے شک۔ اس کا تعلق چاہے کمانے سے ہو، ارننگ سے ہو، یا کھانے سے ہو، خرچ کرنے سے ہو، یا پھر لباس پہننے سے ہو، آگے اور بات کر لیجئے جوتے پہننے سے ہو، کوئی اور معاملے میں خرچ، ہر چیز میں ہمیں میانہ روی، اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے ہمارا پیارا دین اسلام، دین فطرت۔ اور حتیٰ کہ نوافل عبادات میں بھی دین اسلام ہمیں میانہ روی، اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس میں بھی درمیانی چال چلنی ہے، یہ نہیں کہ نوافل ادا کرتے کرتے فرائض ہی چھوڑ دے، اللہ، واجبات ہی چھوڑ دے، ساری رات اتنا نفل پڑھتا رہا کہ فجر کی نماز ہی فوت ہو گئی۔ تو اس میں بھی اعتدال، روزے اتنے نفلی رکھے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہی رہ گیا۔ آزمائش کھڑی ہو۔ ہاں، تو اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں دین اسلام یہ بھی درس دیتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو، سبحان جتنی تمہاری ایبلٹی ہے، جتنی قابلیت ہے۔ ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ کتنا پیاری بات ہے کہ میانہ روی، اعتدال کی راہ اختیار کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ اور یہ ہم جو ہے اپنے تجربے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، کہ ان کو پھر ہو سکتا ہے 30 40 50 سال کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا۔ اور کفایت شعاری سے کام لینا ہے کیا؟ کفایت شعاری سے کام لینا ہے اخراجات میں میانہ روی، اعتدال کی راہ اختیار کرنا، یہ ہے کفایت شعاری۔ اور تو اس میں اب اعتدال کی راہ اختیار کریں گے، میانہ روی سے رہیں گے تو پھر مفلس سے بھی بچے رہیں گے۔ صحیح، خرچے بڑھا دیں گے بالکل۔ تو پھر کبھی آمدنی کم بھی ہوتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ تو جب کم ہوگی اور خرچے بڑے ہوں گے تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعتدال کی راہ سے شروع سے ہی بندہ چلے گا تو انشاءاللہ ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت پیش نہیں آ جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرے، کیونکہ اخراجات میں میانہ روی ہے کیا، اعتدال ہے کیا، درمیانہ راستہ ہے کیا، نہ اس میں اسراف ہو، نہ فضول خرچی ہو، اور نہ جو ہے کنجوسی ہو، بخل ہو، بلکہ درمیانی راہ ہو۔ یہ جو بات کی ہے عمران بھائی بڑی زبردست ہے کہ درمیانی راہ آدمی لے، ورنہ عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ یا تو گھر کے افراد یا باہر کے لوگ، جب وہ بہت زیادہ اس طرف چلا جاتا ہے نا بچت کے معاملے میں تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یار کنجوس ہو گیا ہے یہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، لیکن ایک کہنا نہیں چاہیے،
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ بخیل، ہم تو کہتے ہیں یار یہ کنجوس ہے، یہ کنجوس ہے، فلاں جگہ پہ یار یہ نفلی صدقہ نہیں دیا. بخیل ہے کون؟ اصل کنجوس ہے کون؟ اصل کنجوس وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ اکبر. اب ان کے واجبات میں جہاں اس کا مصرف ہے، خرچ کرنا ہے، وہاں پہ خرچ نہیں کرتا. اگر اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کرنے والا جو یہ بخیل ہے. یہ بخیل گھر والوں پہ خرچ کرنا تھا، وہاں ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے. رائے خدا میں دینے کے معاملے میں زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، وہاں جو ہے وہ ہاتھوں رکتا ہے. جو شخص اس انداز کو اختیار کرتا ہے وہ بخیل ہے. یوں وہ بخیل ہے. جیسے نان نفقہ ہے بیوی بچوں کا، یہ واجب ہے واجب بات. تو اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی جو ہے بخیل ہے. اور ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، جتنی حیثیت ہو. یعنی اپنی چادر سے زیادہ اپنے پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے کہ یہ آگے جا کے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے. تو فضول چیزوں میں ہمیں اپنی آمدنی کو ضائع اور خرچ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں جو ہے جس جگہ خرچ کرنے کا حق ہے اس جگہ خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں خرچ کرنے کا حق ہے وہاں خرچ نہ کر کے کنجوسی کی راہ، بخل کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم نے میانہ روی، اعتدال، درمیانی راہ کو اختیار کرنا چاہیے اور سادگی اور صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ. اللہ اللہ. صرف ترجمے پر غور کریں. اپنا ہاتھ اور اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ پورا کھول دے. نہ گردن سے بندھا ہوا رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا. اللہ. اس ترجمے پر ہی غور کریں تو درمیانی راہ، ہمیں اعتدال کی راہ، میانہ روی کا اللہ پاک اپنے پاک کلام میں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں جو ہے اس کا درس دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے. تفسیر سراج الجنان میں ہے اس آیت کے تحت کہ خرچ میں اعتدال کو ملحوظ رکھنے کا کہا گیا ہے، خرچ کو درمیانے طریقے سے کرنے کا کہا گیا ہے. اور اسے ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے بندھا ہوا رکھتا ہے آدمی کہ ہلتا ہی نہیں ہے، اور جہاں ضرورت کا ہے معاملہ وہاں ہی ہلتا نہیں ہے. اللہ اللہ. اور لوگوں کی ملامت کا سامنا اسے ہوتا ہے، ارے یہ تو کنجوس ہے، بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے، فطرہ بھی ادا نہیں کرتا، قربانی میں بھی کنجوسی کرتا ہے، حج فرض ہے حج نہیں کرتا ہے. تو جہاں اس کے حقوق واجبہ ہیں وہاں ادا نہیں کرتا. اور ہمیں جو ہے اس آیت میں ہمیں ضائع کرنے، یعنی ہر جگہ پہ اپنا ہاتھ کھول دے، جیسا خرچ آیا سوچے سمجھے بغیر جو ہے خرچ کرتا رہے. ولا تبسطھا کل البسط، فرمایا کہ جہاں یہ جو ہے خرچ آیا سوچے سمجھے بغیر اپنا ہاتھ کھول دیا، تو اس سے بھی منع کیا گیا. اور ہلنے اور ہلتا جلتا نہیں ہے، اس کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، اس سے بھی ہمیں روکا گیا. تو آدمی کو پھر جو ہے اگر ہر جگہ پہ خرچ کرتا رہے تو پھر پریشان ہونا پڑتا ہے. یہ آپ کی گفتگو سے اگر عمران بھائی یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں خرچ کرنے کا مقام ہے وہاں خرچ بھی کرنا ہے، اور جہاں خرچ کرنے سے روکا گیا ہے ہمیں وہاں پر رکنا بھی ہے. یعنی کہ اپنی زندگی میں میانہ روی کو داخل کیا جائے اور کفایت شعاری کو اپنایا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے پریشانیوں سے بچے رہیں گے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی دیا مفلسی سے بھی بچ جائیں گے. تو اپنے انداز کو بہتری کی طرف لائیے اور کفایت شعاری اپنی زندگی میں داخل کیجیے. ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں. اگر ہم معاشرے کے حالات کی طرف اس وقت توجہ کریں نا تو حقیقت یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اخراجات
کو جو ہے اپنی آمدنی سے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں سے تھوڑا دور ہیں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے اس تک کے قریب ہیں. تو اس سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. یقین کریں کہ اگر آپ کفایت شعاری کو اپنا لیں گے، آج جو ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور جن طریقوں جن فوائد کے ساتھ بات کی جائے گی، اس کو آپ اپنی زندگی پر جو ہے وہ نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ زندگی میں بڑا سکون پائیں گے. اچھا، ہمارے پروگرام میں ایک تصویر بھی شامل کی جاتی ہے، اس تصویر کو ہم شامل پروگرام کرتے ہیں. تو آئیے تصویر دیکھتے ہیں. تو یہ تصویر ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی درخت ہے، اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ لوگ اس کے سائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جو تصویر ہے بظاہر وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے. تصویر ہے، درخت ہے جو تقریباً مکمل ہی ہے، اور نیچے سے دیکھیں ایسا رہا ہے کسی نے اس کو کاٹا ہے، اور اس سے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس وہ اشیاء نظر آ رہی ہیں جن سے درخت کو کاٹا جا سکتا ہے، سایہ بھی پا رہے ہیں. اچھا، اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہاشم بھائی کی طرف چلتے ہیں. ہاشم بھائی، آپ نے اب تک کی گفتگو سنی کہ میانہ روی کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں حدیث کریمہ میں ہمیں کفایت شعاری اور اعتدال کی دعوت دی گئی، ہمیں سمجھایا گیا ہے. اچھا، ہم نے کفایت شعاری کے بارے میں کچھ باتیں سن لی. اب فضول خرچی مطلب کھلے ہاتھ والا ہونا، اب جس کی جاب ہے، لمیٹڈ تنخواہ ہے، اگر وہ اپنی رقم کو بے دریغ خرچ کرے گا بغیر سوچے سمجھے، اور جن کاموں میں نہیں کرنا وہاں بھی لٹا دے گا، تو یقیناً آخری دنوں میں تو پھر اس نے پریشانی ہونا ہے، پھر اس نے دستے سوال ہی دراز کرنا ہے، لوگوں سے مانگنا ہے. تو اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضول خرچی سے متعلق قرآن پاک کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 ترجمہ: اور فضول خرچ نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ آیت سن کے بھی فضول خرچی سے بچ جانا چاہیے کہ شیطان کے بھائی کہا گیا. اب فضول خرچی، اسراف، یہ کیا چیز ہے، اس کی معلومات ہونی چاہیے. بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو فضول خرچی کہتے ہیں، کس کو اسراف کہتے ہیں. آئیے اس کی بھی تعریف سنتے ہیں. جس جگہ شرعاً، عادتاً اور مروبتاً خرچ کرنا منع ہو، وہاں خرچ کرنا، مثلاً فسق و فجور، گناہ والی جگہوں پہ خرچ کرنا، اجنبی لوگوں پر اس طرح خرچ کرنا کہ اپنے اہل عیال کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ اسراف کہلاتا ہے. اللہ پاک ہمیں فضول خرچ اور اسراف کرنے سے منع فرماتا ہے. بیش. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا. آیت میں تبذیر کا لفظ موجود ہے، فضول خرچ. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے، اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں کہلائے گا. اور اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے. زبردست. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات کا جائزہ لیں، تو جو فضول یا زائد چیز نظر آئے اسے اپنے اخراجات سے نکال دیں، زبردست. اور جو صحیح معلوم ہو اسے باقی رکھیں. پھر ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ لوگ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. اس کے پاس جناب گاڑی ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، یہ بنگلوز والا ہے اور ہمارے پاس ذاتی گھر بھی نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے. لہذا اوپر والوں کو دیکھنے کی بجائے نیچے والوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے. اللہ. دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے، گاؤں گوٹھوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، بیچارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بارش کی صورت میں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اللہ. اچھا، ان کی آمدنی بھی پتہ چلی. ان دنوں میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، 1500، 2000
اور آج کے دور میں دیکھ لیجئے تو 10-15 ہزار میں یہ لوگ گزارا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوپڑیوں میں لے رہے ہیں۔ پانی کی پوزیشن ایسی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بعد ہماری طرح بولے لائنیں نہیں ڈری ہوئی، یہ بیچارے برتن لے لے کے دور دراز سے پانی بھر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی زندگی کو سامنے رکھے نا، یار یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی گزارا کر رہے ہیں، یہ بھی بھوکے نہیں رہتے اور پوری زندگی گزار لیتے ہیں کم خرچ میں، تو ہمیں ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے پاس جھوپڑیاں، ہمارے پاس مکان ہیں، زبردست۔ ان کی آمدنی 15,000 ہے، ہماری آمدنی 50,000 ہے، اللہ اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بیچارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے اچھے کپڑے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نیچے والوں کو دیکھ کر تو انسان میانہ روی اختیار کر سکتا ہے، قناعت اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر کبھی ایسی پریشانی آئے بھی نا تو صبر کریں، اللہ صبر کریں۔ صبر کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ زیادہ اخراجات کی طرف نہیں جائے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ سبحان اللہ۔ آج کل مطلب جیسے مطلب وہ اتنے سارے فروٹ ہیں، اب میں کہوں سارے فروٹ میں کھا لوں اور اخراجات آمدنی ہے مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، تو سلیکٹڈ لینا۔ آپ کو دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بیچارے لوگ گھومتے ہیں، یہ کیا دام ہے؟ 200 روپے کلو، نہیں چاہیے بھائی، یہ 150، نہیں 100 والا ڈھونڈو۔ 100 والا ڈھونڈے گا جو بیچارہ مطلب جس کی آمدنی محدود ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے کریں گے تو گزارا بھی ہو جائے گا اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے ہر حال میں شکر ادا کریں، تو شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے۔ زبردست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی ہاشم بھائی۔ اور واقعی عرفان بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 26 کا حوالہ دیا 27 ہاشم بھائی نے، زبردست۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ترجمہ قرآن اور فضول خرچ نہ کرو۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تبذیر کا، تو کتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کے بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے۔ اللہ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 کا حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان فرمائی۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین اس بات کو گرہ سے باندھیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر اس لفظ کے بارے میں فرماتے ہیں جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کے بجائے کہیں اور خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اگر ہٹ کے خرچ کریں گے اور جو خرچ کرنے کا محل نہیں ہے وہاں خرچ کریں گے تو ایک درہم بھی خرچ کریں گے تو فضول خرچ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیکیجز بھی شامل ہوتے ہیں، اور اب ایک پیکیج ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں، اور یہ پیکیج ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بزرگان دین کی عبادتوں کیسے کیسے تذکرے ملتے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے تھے، اتنی رکعتیں پڑھتے تھے، اتنی خیر خیرات کرتے تھے، فلاں کو اتنا دیا، فلاں روز اتنی عبادت کی، ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے، یا دن کو ایک رات کو ایک۔ تو یہ سب یہ تھوڑی بتاتے پھرتے تھے ہماری طرح۔ ہم تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اعلان کریں گے کہ یہ آپ کی ملک ہے، آپ کو تحفہ ہے، سب کو پتہ چل جائے کہ بھائی ماں بدولت نے یا آن بدولت نے 100 درود شریف پڑھیں، 1000 درود شریف پڑھیں۔ ہماری تو یہ حالت ہے، جس کو تحفہ دیں اس کو بھی صحیح بات ہے کہ پتہ کا ہی کو چلے، بلا ضرورت اس کو کہنا ضرورت تو نہیں ہے۔ نہ یہ تحفہ دینے کی کوئی ہے کہ یہ قلم آپ کو تحفہ دیتا ہوں، یہ تو بنتا ہے تحفہ۔ باقی جو عبادت وہ تو جب ایصال ثواب کریں گے تب ملے گا نا اس کو۔ خالی بولیں گے یہ آپ کو تحفہ، تو پتہ نہیں ہے اس کے اعمال نامے میں جمع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس پر بھی غور کر لیا کریں، ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اس میں ویسے براہ راست کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اس کو گناہ نہیں کہیں گے، ریا نہیں کہیں گے، کسی نے اپنی عبادت ظاہر کی، لیکن یہ کہ خود عبادت کرنے والے کو یہ غور کرنا ہے کہ میں نے یہ جو ظاہر کیا میرے کو لگتا کیسا ہے، قلبی کیفیت کیا ہے میری۔ اگر ظاہر نہ کروں تو کچھ گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، پتہ چلنا چاہیے، اسی طرح پتہ چلنا چاہیے۔ وہ یوں تو یوں تو ایسے ہی مطلب ہے کہ گھما پھرا کر کوئی بھی ترکیب کر کے بندہ اپنی عبادت شو کر دے گا، اس میں چکر میں ہوتا ہے عام طور پہ۔ یہ کیا ہے؟
रिया की डेफिनेशन गौर कर लें। जब जब इस तरह कैफियत हो ना कि मैं अपना अमल जाहिर करूं तो क्यों करना चाहता हूं, इस पर गौर करें। अगर इसमें यह कि अपनी इज्जत बनाना मकसूद है कि इसके दिल में मेरी इज्जत पैदा हो, इतने काफिलों में सफर किया इसने, वक्फे मदीना हो गया है, 12 माह का मुसाफिर, हमारी इस्तिलाह है दावत इस्लामी की। तो कुरान करीम की रोजाना एक मंजिल पड़ता है, माशाअल्लाह। ये हमने माशाअल्लाह बोल दिया, ये कहने वाले का पगार मिल गया, और क्या देना है उन्हें। दिल में मोहब्बत इज्जत बढ़ी उसकी। अब अगर उसकी नीयत भी है कि वो इसलिए बताता है कि लोग अशश करें, इज्जत बढ़े इनके दिल में, मेरा मकाम बने, तो अब ये रियाकार है, ये फंस गया। या फिर ये कि इसलिए वो जाहिर करता है कि कुछ मिले, तोहफा मिले, पैसा मिले, खाना मिले, इसलिए वो इबादत को जाहिर करता है, तो ये भी रिया है। और रियाकार की बड़ी तबाहकारी है, सख्त अजाबात की वईदात हैं, सख्त अजाब का वो हकदार है रियाकार। रियाकारी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क़यामत में भी बड़ी रुसवाई है, जिल्लत है। पुकार आ जाएगा, और रियाकार, और धोखेबाज, और दगाबाज, और मक्कार। अब आप इस वक्त आप 2 दोस्तों के साथ जा रहे हैं, एक दोस्त आपके साथ है और कोई तीसरा आ गया, कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, और आपको को बोल दे और धोखेबाज। अब इसको धोखेबाज, खाली इतना बोले और धोखेबाज, तो कितना बुरा लगेगा आपको। तो जब क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने पुकार पड़ेगी, उस वक्त क्या गुजरेगी रिया करने पर जो ये पुकार पड़ी। और खाली पुकार पड़ी इक्तिफा नहीं है ना, और अजाबात भी, तो ये भी बहुत बड़ा अजाब है ये, और भी अजाबात हैं। इसलिए वो अमल तो बंदा बस किसी पर जाहिर ना हो, ये कोशिश जारी रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत ने हमारी तरबियत फरमाई, इखलास के हवाले से रियाकारी की तबाहकारियाँ बयान फरमाई। वाकई इबादत में इरफान भाई अगर इखलास ना हो तो ये बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह ताला से इखलास की दुआ मांगनी चाहिए। और बुज़ुर्गों ने कहा कि अपनी नेकियां इस तरह छुपाओ जिस तरह अपने गुनाह छुपाओ। अल्लाह। और हमारा मामला उलट है कि हम अपने गुनाहों के बारे में तो ये चाहते हैं कि किसी को भी पता ना चले हमारे कारनामे, लेकिन नेकी नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमल नेक किया भी तो छुपाने ना दिया। अल्लाह अल्लाह। नेकियां कर लेना फिर आसान है, लेकिन नेकी को छुपाना और इखलास को पाना, बस अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। बुज़ुर्गों के बंदी चैनल के नादरीन, आपने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की गुफ्तगू सुनी, इसे गिरा से बांधें। हमने हज किया, नीयत ये हो कि लोग हमें हाजी कहें। हम राय खुदा में ख़र्च करें, नीयत ये हो कि हमें सखी कहा जाए। या हम इल्म दीन हासिल करें, नेकी की दावत की धूमें मचाएं, दीन के काम करें, और नीयत ये हो कि हमारी वाह वाह हो, हमारी तारीफ़ हो। तो दुनिया में अगर वाह वाह हो भी जाएगी, आखिरत की शर्मिंदगी और अल्लाह करीम की नाराज़गी की सूरत में मिलने वाला अज़ाब बर्दाश्त करना, ये हमारी ताकत से, क़ुव्वत से बाहर होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में हम दुआ गो हैं, या अल्लाह हम सबको इखलास अता फरमा। जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाते हैं, ऐसे नेकियों को भी छुपाने की तौफीक अता फरमा। ये करीम रज़ा भाई बड़ी प्यारी बात अमीर सुन्नत में समझाई। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें इन बातों को समझना और इनको सीखना होगा। अब ये रियाकारी है क्या, इसकी तारीफ, जिस तरह अब ये आज हम किफ़ायत शियारी के बारे में सीख रहे हैं कि भाई किफ़ायत शियारी का माना क्या है क्या ये, इसी तरह मियाना रवी क्या चीज़ है, इसको हम समझ रहे हैं ना आज गुफ्तगू में। तो बिल्कुल इसी तरह रियाकारी को भी समझा जाए कि भाई वो कौन सा अमल है जिसको रियाकारी कहा जाएगा। अच्छा, रियाकारी किसको कहना है, ये भी एक बड़ा मसला है। हम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी रियाकारी कर रहा है, पता चला भाई अल्लाह पाक की बारगाह में उसका अमल इतना इखलास वाला है कि कबूलियत ही कबूलियत है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हम इन चीज़ों को सीखें और समझें
اور اپنی زندگی پر نافذ بھی کریں. خالی سیکھنا سمجھنا ہی نہیں ہے, کمال یہ کہ اس کو نافذ بھی کریں. جیسے آج ہمارا موضوع ہے بزرگوں کے مدنی چینل میں, اور ہم بزرگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ کفایت شعاری کو جو ہے وہ اپنا انداز بنایا جائے, اور اس میں فوائد بھی ہیں. تو یہ بات بزرگ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, سمجھائیں, انشاءاللہ زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عتیق بھائی ہم آپ سے بات کریں گے اس کے فوائد کیا ہیں. چلو ہم نے سیکھ لیا, سمجھ لیا, عمل میں لے آئے, تو اب اس کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں؟ اس کے کفایت شعاری کے جو ہے نا فائدے ہی فائدے ہیں, نقصان تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بلکہ فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے. اسلام میں فضول خرچی کرنا یا پھر کنجوسی کرنا دونوں سے ہی منع کیا گیا ہے, اور درمیانی راہ چلتے ہوئے میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے. زبردست. کفایت شعاری کے کثیر دینی اور دنیاوی دونوں ہی فائدے ہیں, اللہ. یعنی دینی فوائد بھی ہیں اس کے اور دنیاوی آخرت کی فوائد. بھی فوائد ہیں, دنیا کی بھی. کفایت شعاری سے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں, زبردست. بندے کے اخلاق جو ہیں اس کے مضبوط ہوتے ہیں, حقوق کا احساس ہوتا ہے. یعنی پھر کفایت شعاری کرتا ہے تو اس کو حقوق ادا کرنے کا اس کے اندر زیادہ احساس ہوتا ہے. اگر کمائے گا بھی تو رزق حلال کمائے گا, وہ رزق کمانے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ رزق حلال کمایا جائے, اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو. ایسے ذرائع سے کمائے گا جس میں مسلمانوں کا مفاد عامہ ہو اور کسی مخلوق خدا کے لیے ذریعہ رزق بنے, اس زبردست. کے لیے رزق کا ذریعہ بنے. اعتدال پسند شخص اخراجات میں بھی تدبیر سے کام بے شک بے شک. وہ یہ سمجھتا ہے کہ راحت و سکون اس بات کا نام نہیں کہ زیادہ لذیذ کھانا کھایا جائے, بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ راحت و سکون میانہ روی اور کفایت شعاری میں ہے. وہ صرف ضروریات زندگی پر فوکس کرتا ہے, خواہشات سے بچتا ہے, کیونکہ خواہشات کو جتنا بڑھانا چاہو تو بڑھتی چلی جائیں گی, اور اگر اپنے نفس کو تھوڑے اور کفایت شعاری کا عادی بنا لیا جائے تو ہزار مصیبتوں اور تکالیف سے نجات مل جائے. یعنی فائدہ کفایت شعاری میں ہے. بے شک کفایت شعاری سے ہٹیں گے تو نقصان ہے. نقصان ہی نقصان. کفایت شعاری اختیار کرنے میں ہی الحمدللہ فائدہ ہے. کفایت شعاری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے, جس کی وجہ سے اسے قرض وغیرہ لینے کی نوبت نہیں پڑتی. زبردست. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شہزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت فرمائی, اپنے پاس موجود مال میں حسن تدبیر یعنی کفایت شعاری سے کام لینا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا. کیا بات کیا بات. میانہ روی اور کفایت شعاری اختیار کرنے کے کثیر فوائد و برکات ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے, اور جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ پاک اسے محتاج کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا کچھ لوگوں کا جسے کہا جاتا ہے ہوائی روزی ہے, یعنی ان کی فکس تنخواہ نہیں ہے یا اس طرح کا کاروبار نہیں ہے جو کہ ایک کاروبار ہوتا ہے, بلکہ یہ کہ وہ کبھی کوئی کام کا ٹھیکہ مل جانا ہے, تو وہ ان کو جب ایک دم آمدنی ملتی ہے نا تو وہ پھر اس کو میانہ روی کے بجائے ایک دم خرچ کر دیتے ہیں. مطلب آج زیادہ پیسے آ گئے تو وہ انہوں نے آج ہی جناب اس کو نمٹا دیا, آج ہی خرچ کر دیا. تو یہ نہیں ایسا کرنے والے عموماً پریشانی پریشان رہتے. کیونکہ جو لمیٹڈ تنخواہ والے بھی اور جن کی ٹھیکے چلتے ہیں اور اپنا بزنس ہے, کاروبار ہے, اپنی دکان ہے, تو اپ ڈاؤن تو اس میں رہتا ہے نا. تو بہترین طریقہ یہی ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کفایت شعاری اختیار کریں. کفایت شعاری یہ بہترین میتھڈ ہے الحمدللہ, اور اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم بھی دی. کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ بالکل زبردست چیز ہے یہ. آج کے دور کے حوالے سے تو بہت خاص اگر ہم دیکھیں نا, اچھا ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. مجھے اپنے ایک خاندان کا واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک پروگرام کسی کے وہاں دعوت کا سلسلہ ہوا, بچے کا عقیقہ تھا, تو کچھ رشتہ دار کچھ تحائف لے کر آ گئے. اچھا تحائف جو ہے وہ یقیناً جو لائے تھے تو دیکھنے والوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بھئی یہ ان کی آمدنی یا یوں کہیے کہ جو ان کے منصب تھا یا یوں کہیے کہ اس سے زائد تھے. تو لیکن خواتین کا ایک انداز ہوتا ہے اپنا. تو اب جب گھر لوٹے تو بولنے لگے کہ بھئی خواتین نے بات کی, دیکھیں انہوں نے کتنا دیا,
کتنا دیا, کس طرح دیا. تو جو سمجھدار تھے نا جن کے گھر تقریب تھی, ان کے والد صاحب نے کہا کہ آدمی کو اپنی جیب دیکھ کر خرچ کرنا چاہیے, اور پھر جو ہے آدمی آزمائش میں ہوتا ہے. اچھا, پھر کچھ دن بعد معلوم یہ ہوا کہ جب ان کی بہنوں کی, جنہوں نے تائف دیے تھے, ان کی بہنوں کی شادی کا وقت آیا تو وہ لوگوں سے اطلاع ملی خاندان میں کہ بھئی ادھار پکڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو اگر وہ پہلے سے ہی اپنا انداز جو ہے وہ اچھا انداز اپنا لیتے, خرچ کرنے کے معاملے میں کفایت شعاری کو اپنا جو ہے وہ معمول بنا لیتے, تو ہو سکتا ہے کہ شاید کہ اس وقت میں, جس وقت میں ان کو واقعی میں پیسوں کی ضرورت تھی, آمدنی ان کی جو ہے قلیل ہونے کے باوجود بھی معاملات کو درست وہ کر سکتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے خاندان کے معاملات پر بھی غور کریں نا تو ہمیں نظر آئے گا کہ یار کچھ لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. آس پڑوس محلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خرچے کے معاملے میں نا بڑا عجیب انداز اختیار کرتے ہیں, اور پھر ہوتا یہی ہے کہ بعد میں وہ جو ہے آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو ہاشم بھائی, اس دور کے حوالے سے عمران بھائی کیا ہونا چاہیے, کس طرح آدمی کفایت شعاری کو اپنائے, کس طرح اپنے خرچے کو چلائے کہ جس طرح جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر سکے؟ اس دور حاضر میں, موجودہ دور میں ہم اگر تھوڑی سی بھی نظر دہرائیں تو ہمیں ایک تعداد لوگوں کی نظر آئے گی جو ضرورت کو فوکس نہیں کرتے, صحیح, بلکہ زیب و زینت, دکھلاوا, فیشن, اس ایک دوسرے سے بڑھنا, اس نے ایسا کیا تو میں اس سے بڑھ جاؤں. اصل میں عمران بھائی لوگ تو یہی کہتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بھئی نارمل سی آپ گاڑی لے لیں, تو بولیں یار لوگوں کو گاڑی تو دکھے گی, گھر میں کیا کر رہا ہوں, کیا کھا رہا ہوں, وہ تھوڑی دکھے گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار زینت کی طرف نہیں آئے, فیشن کے انداز کی طرف نہیں آئے, نئے ماڈل کی گاڑی کی طرف نہیں آئے. مثلا بائک ہے تو وہ بولے گا نہیں آج کل جو چل رہی نا 110 وغیرہ 150 وغیرہ وہ لوں گا بھائی, 70 سے جو ہے نا مزہ نہیں ہے. گرچہ کہ اس کی آمدنی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے معاملہ ہو, گرچہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اچھا یہ نہ بھی ہو تو گزارا تو اس کا 70 میں ہو سکتا ہے نا, سفر اتنا طویل نہیں ہے کہ بھائی تھک جاتا ہو, لیکن پھر بھی اس کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو دکھتا یہ ہے, جو دکھتا ہے اس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے. لباس کے معاملے میں لے لیں, جوتے کے معاملے میں لے لیں, یعنی آپ جہاں جہاں نظر پڑتی ہے, مثال کے طور پہ ہم گھر کے باہر جو ہے وہ زیب و زینت کا معاملہ لاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے باہر کی دیوار پر اتنا خرچہ کر دیتے ہیں, ٹائل لگا دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جائے نا تو نہیں ہو, کہ وہ کیاری بھی بن رہی ہے تو بڑی خوبصورتی. اچھا, وجہ اس کی یہی ہے کہ یار لوگوں کی نظر پڑتی ہے. آپ یہ بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کو دکھانے کے چکر میں یہ نہ کریں, اس کے حوالے سے. تو ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے نا, تو لوگوں نے وہ عالیشان مکان بنا ہوا تھا, تو انہوں نے اس کے آپ کے ساتھی جو تھے عقیدت مند تھے, انہوں نے اس مکان, اس عالیشان گھر کو دیکھنا شروع کر دیا. تو فرمایا آپ دیکھتے ہیں, اس کی طرف توجہ دیتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, اسی لیے لوگ بناتے ہیں, آپ دیکھنا چھوڑ دیں. تو یہ بھی جو ہے اس طرح, اور فوکس ہمیں اس طرف کرنا چاہیے زیادہ. ہماری حیثیت, ایبیلٹی کیا ہے, ہماری خرچ کی کرنے کی طاقت کیا ہے, ہم کتنا خرچ کرتے ہیں, ہماری چادر کتنی ہے, ہماری چادر تو ہے 10,000 کی اور ہم جو ہے خرچ کر رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ. وہ 10,000 30 دن میں خرچ کرنا ہے, جی اور ہم 10,000 خرچ کرتے ہیں 10 دن میں. اب جب ابھی نہیں اتار پا رہا, ابھی نہیں کر پا رہا, تو آگے کیسے کیا کرے گا؟ تو پھر آگے بھی نتیجہ کیا نکلے گا, حرام طریقے سے, سود پر, پھر سود در سود, پھر حرام کی طرف بندہ جائے گا, پھر عبادت کی طرف. اور نیک بندوں کی صفت ہے کیا, بہت سی صفات ہیں اللہ پاک کے نیک بندوں کی. تو نیک بندے نماز بھی پڑھتے ہیں, نیک بندے جو ہے عبادات بھی کرتے ہیں, نیک بندے روزے بھی رکھتے ہیں, حیادار بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں, لیکن نیک بندے صرف یہ نہیں ہوتے. نیک بندے ہوتے, ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اللہ کے پیارے بندوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی. پارہ 19واں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں اللہ پاک ارشاد, یہاں بھی درمیانی چال ہے, اعتدال, میانہ روی. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں, یعنی افراط و تفریط سے دور ہیں, درمیانی راہ پہ ہیں, اور دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. اس آیت تفسیر صراط الجنان میں, اس آیت میں کامل ایمان والوں, کامل مومنوں کے خرچ کرنے کا حال
ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اسراف اور تنگی دونوں طرح کے مذموم طریقوں سے، قبیح طریقوں سے بچتے ہیں، اور دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ تو ہم اگر دوسری عبادات کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، اس کو بھی اپنایا تو اس کو بھی اپنایا جائے۔ اچھا عمران بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس، اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مار کر فرمایا، اے ابو ذر، کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر عقل مند کون ہوگا؟ کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی، تو ہمیں کوئی کہے یہی کرتا، شادی میں تو ہماری حیثیت ہے 2-3 لاکھ، 10 لاکھ خرچ نہیں، کہ بے وقوف دنیا کیا کہے گی۔ ان سے، ہمارے نبی پاک سے عقل مند بڑھ کر کون ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں کہ کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی تقوی اور پرہیزگاری اللہ نہیں۔ گناہ نہیں چھوڑا، یہ نفل، یہ نفل، یہ نفل، تو سب سے پہلے حرام کیے، حدیث پاک میں ہے حرام چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت سبحان اللہ۔ نہیں۔ زبردست۔ بہت پیاری گفتگو۔ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہم ایک پیکج شامل کریں گے، اور وہ ہے نگرانی شورا کا پیکج ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہماری شورا کے نگران ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ تو جائے گا تو میں جاؤں گا، تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، تم رکو گے تو میں رکوں گا۔ یہ تیرا میرا نہیں ہے، یہ تو ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں آئے، یا تیرا میرا کرنے نہیں آئے۔ کیا خیال ہے، جانا ہے؟ میرا بڑا دل کر رہا ہے، تو دوسرا بولتا ہے یار میرا دل نہیں کر رہا، بھائی اس کا دل نہیں کر رہا، آپ کا دل کر رہا، آپ چلے جاؤ۔ یہ وہ جگہیں نہیں ہے جہاں پر ہم تیرا میرا کریں، پہلے آپ چلو گے تو ٹھیک ہے، نہیں، اب آپ کا دل کر رہا تو آپ چلے جائیں، میرا دل کر رہا میں چلا جاؤں گا۔ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نہیں آئے، ہم دونوں ان کے لیے آئے، اور یہ ہمارے یہاں صرف یہاں نہیں ہے، یہ مدینہ پاک میں بھی ہے۔ آپ عمرہ کرو گے، مکے میں بھی یہی ہے، نہیں چل میں بھی نہیں کرتا، بھائی کیوں نہیں کرتا؟ ورنہ مدینہ پاک میں تو پیدل ہی پہنچتے کئی لوگ، یا ٹیکسی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب آپ جاؤ گے تبھی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ میں آپ کے لیے تو مدینہ آیا ہی نہیں ہوں، میں تو آیا ہی مصطفیٰ کریم کے لیے ہوں۔ میں آپ کے لیے تو مکہ آیا ہی نہیں ہوں، میں تو آیا ہی اپنے رب کی عبادت کرنے، عمرہ کرنے، طواف کرنے، زمزم پینے، مستجاب پر حاضری دینے، صحیح کرنے کے لیے۔ میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں۔ اب جیسا شہر میں تھا، جیسا خاندان میں تھا، جیسا آپس میں تھا، ویسا ہی مکہ پاک میں بھی، ویسا ہی مدینہ پاک میں بھی ہے، ویسا ہی بغداد میں بھی ہے۔ تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے ذات کے تعلقات نے، ہماری پرسنل دوستیوں نے، اور ہمارا دل ایک دوسرے میں لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی دل ایک دوسرے میں مت لگاؤ،
दिल अल्लाह वालों में लगाओ। سبحان اللہ، بڑی پیاری اور خوبصورت انداز میں تربیت فرما رہے تھے ہمارے شورا کے نگران کہ ہمارے آپس کے تعلقات بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اور یقین مانیں کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دوستی ہو تو اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع ہے ہمارا کفایت شعاری، اور ابھی ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو سنی، کفایت شعاری کا معنی بھی سنا، اور اعتدال پسندی کسے کہتے ہیں، اور میانہ روی کیا چیز ہے، فضول خرچی کسے کہتے ہیں۔ اب کفایت شعاری اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ ہاشم بھائی، خاص طور پہ ہمارا چینل ہے بزرگوں کے لیے، اور یہ ٹائم بھی بزرگوں کا ہے۔ بزرگوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں تو پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر کا خرچہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ بعد ایسے اس ایج کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب انہوں نے خرچہ بچوں سے لینا ہوتا ہے، کبھی بیٹا دیتا ہے، کبھی پوتا دیتا ہے، کبھی نواسا دے رہا ہے، کبھی بیٹی دے رہی ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس پیسے آ گئے، اب انہوں نے اپنی ضروریات پوری کرنی۔ اگر زیادہ خرچ کر دیں گے تو دوبارہ مانگنا پڑے گا، چاہے بیٹے سے مانگیں، پوتے سے مانگیں، سوال تو کرنا پڑے گا نا۔ تو بہتر کنڈیشن تو یہی ہے کہ جو مل گیا بس اسی میں قناعت اختیار کریں اور کفایت شعاری سے چلیں۔ تو اس سوال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں طریقہ بتائیے، کفایت شعاری تجربے کی روشنی میں ہم کیا کریں؟ کہ مرزا بھائی، بجٹنگ یہ انٹرنیشنل ایگریڈ پروسیجر ہے۔ مختلف کنٹریز، چاہے وہ ڈیولپڈ ہوں یا انڈر ڈیولپڈ ہوں، یعنی کہ چاہے ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر ہوں، ان کا جو بھی فائنینشیل ایئر شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ہی بجٹنگ کرتے ہیں۔ ان کے جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ بیٹھتی ہیں، ہاں جناب ہمارے آمدنی کتنی ہے، اتنا ٹیکس ملے گا، یہاں سے آمدنی ہوگی، یہاں سے آمدنی ہوگی، یہ اتنی آمدنی ہے، یہ ہمارے اخراجات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں مطلب کہ روڈ بنانے ہیں، ہمیں نہریں بنوانی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب آ گیا ان دونوں کا موازنہ کریں گے، ڈفرینس آ رہا ہے، جب آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تو اب اس گیپ کو کیسے پورا کریں گے؟ وہ اس کے لیے بھی بجٹنگ کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ بالکل ایگریڈ ہے کہ بجٹنگ لازمی ہے۔ جب ملکوں کو یہ حال ہے تو ادارے میں بھی ہوتا ہے، مختلف اداروں میں ہوتا ہے، بجٹنگ کرتے ہیں، تو گھر میں بھی بجٹنگ ہونی چاہیے کہ جناب یہ آمدنی ہے، اب میرا اخراجات کیا ہے؟ جناب چاول ہے، چینی ہے، تیل ہے، دالیں ہیں، یہ مہینے کی کتنی آتی ہیں، اور دیگر اخراجات کتنے؟ تھوڑا سا ریزرو فنڈ رکھ لیں، انسان بیمار پڑ گیا، شادی بیاہ میں کچھ دینا پڑنا پڑ گیا تو وہ بھی ریزرو فنڈ رکھیں۔ اس طریقے سے بجٹنگ کریں گے نا تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ جیسے ماہانہ ہفتہ وار خرچ کا جائزہ لیں، کیوں، کہاں، کیسے اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ ماہانہ سیلری یا پہلے بجٹ بھی بنائیں اور چیک بھی کریں، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اچھا، سیلری کو منظم انداز میں آپ استعمال کریں، کیونکہ سیلری مہینے میں ایک بار ملتی ہے، ہر مہینے بونس نہیں ملتا، سال میں ایک بار ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو دے کر آپ مینیج کریں، اور اس میں آپ مطلب ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بجٹنگ کی کہ جناب میرا راشن 10,000 روپے کا ہے، وہ آپ کے پاس نوٹنگ ہو 11 کا ہو گیا، یہ 1,000 روپے بڑھ گئے۔ اب اس کو مطلب ہے کہ کنٹرول کرنا ہے۔ کیا ایسی خواہشیں کہ جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آپ اس کو کرٹیل کریں، اس کو ہٹائیں، تو آپ کا مطلب لیول پہ آ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ طرز زندگی جو ہے نا وہ سادگی والی اپنا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ جو امیر سنت نے فیضان سنت میں لکھا ہے، ان کی بچیاں عید کے دن آئی کہ ابو یہ عید کے دن ہم کیا پہنیں گی؟ بولا یہی کپڑے آپ کے جو ہے نا اس کو دھو کے پہن لینا۔ نہیں، ہماری سہیلیاں کہتی ہیں تم امیر المومنین کی بچیاں ہوں، تم اچھے کپڑے نہیں پہنو گی۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے رضا پہ راضی رہو، نہیں مانی، بچیاں تھیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ تھوڑے سے پگھل گئے، آپ نے فائنینس منسٹر، اس وقت خزانچی کہتے، ان کو بلایا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دو۔ اب اس زمانے میں بزرگ سے نا ان کی مینٹیلٹی کتنی اچھی تھی، وہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ نصیحت کرنے میں بھی آگے ہوتے تھے۔ خزانچی نے کہا کہ حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہ جائیں گے؟ آپ چونک گئے۔ یہ خوف خدا والے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور تقوی پرہیزگاری کے پیکر تھے، خوف خدا کے پیکر تھے۔ بولا بچیوں
جو اللہ نے تمہیں کپڑے دیے ہیں اسی کو دھو کے پہن لو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اللہ امیر المومنین کفایت شعری اپنا رہے ہیں، سادگی کا درس دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا ہوتا یہ کہ مختلف قسم کی ضروریات میں لوگ لگ جاتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق نہیں دیا، کوئی غریب ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی امیر ہے، لیکن ان میں اللہ کی بے شمار حکمت ہے۔ یقین مانے یہ جو کلام، یہ گفتگو میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، مجھے تو بڑا مزہ آ گیا ہے، بہت مزہ آ گیا۔ لوگ شکایت کرتے ہیں یار اس کو امیر بنا دیا، ہمیں غریب رکھا، آخر ہمارا کیا قصور؟ حالانکہ بہت سخت الفاظ ہے، اسی سوچ بھی بہت سخت۔ تم اللہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہو کہ جس کی ہر بات حکمت سے بھرپور ہے۔ بے شک بہت پیاری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اللہ اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں نہیں ہے، اگر میں انہیں مالدار کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں بھی اللہ پاک نے ہماری بھلائی دیکھی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اگر مالدار ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر غریب ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہیں، اور اپنی آمدنی اور اخراجات کا جائزہ لیں، اور تھوڑی آمدنی کی صورت میں بھی اللہ پاک سے راضی رہیں اور قناعت والی زندگی گزاریں۔ مجھے یہ حدیث بڑی پسند آئی، عتیق بھائی نے سنائی تھی، اب میں الفاظ یاد نہیں ہے، کہ جس میں مطلب ہے کہ اس کا کہا گیا کہ جناب تھوڑی سی روزی پہ قناعت کر لو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق کرنا، اللہ تمہارے تھوڑے عمل، اور ہمارے عمل ہے کتنا ہے یار، اور ہے بھی تو کیا قابل قبول ہے، وہ اللہ پاک کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر، ہم اس کی روزی پہ راضی رہیں، عمل مطلب ہے کہ وہ قبول کر لے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نا ایک بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں بھائی میں اگر اس طرح کا کپڑا پہن لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں یوں کر لوں گا تو لوگ، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ لوگ کیا کہیں گے ہم کو، ہم اس میں اپنا زیادہ یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ایک بہت زیادہ قوت اس بات پر خرچ کر رہے ہیں، اس میں دو اخراجات کے معاملات میں بھی۔ اور جی ایک واقعہ ہے، دو آدمی، ایک بچہ اور اس کا باپ گدھا لے کے جا رہے تھے، اللہ کسی نے آواز دی، کیسے لوگ ہیں یار سواری موجود ہے پہ بیٹھتے نہیں ہیں، اچھا جی دونوں بیٹھ گئے، بھائی لوگوں نے کہا، آگے بڑھے تو کسی نے کہا یار بڑے ظالم لوگ ہیں، دو آدمی گدھے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، تو باپ اتر گیا، بیٹا بیٹھا رہا، آگے بڑھے تو کسی نے کہا کیسا نافرمان بیٹا ہے کہ باپ چل رہا ہے اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے، پھر انہوں نے الٹا کیا تو بھی تانے ملے، تو نتیجہ یہ ہوگا انہوں نے گدھے کو اپنے سر پہ اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ یہ ہے تو لطیفہ، لیکن سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کی تو عادت ہے کہنا ہم لوگوں کی نہ سنیں، لوگوں کی بالکل نہ سنیں۔ میں یاد پڑ رہا ہے نگران شورا کا ایک بیان ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، تو زبردست۔ ایک غیر مسلم خاندان تھا، تو وہ مدنی چینل دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مدنی چینل دیکھ کر ان کا ذہن بنا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، پھر ذہن آیا لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اب ہم تانے دیں گے، ہمیں آگ کر دیں گے اپنی برادری سے، تو اتفاق سے انہوں نے وہ بیان سن لیا نگران شورا کا، لوگ کیا کہیں گے، ارے یہ تو بیان بہت فائدہ مند ہے، اب میں مسلمان ہوتا ہوں، پورا خاندان مسلمان ہوتے ہیں، لوگوں کو کہنے دو۔ تو لوگ تو کہتے رہتے ہیں ایسے سے، اب یہ نہیں کہ آئیں گے ہمارا کھانا کھائیں گے، بوٹی کچی تھی، آلو صحیح نہیں ہے، یہ ڈش نہیں رکھی، تو ان کی تو عادت ہے، لوگوں کے پیچھے چلو گے نا کبھی کامیاب نہیں ہوگے، اب شریعت کے پیچھے چلو، شریعت کے احکامات کے پیچھے چلو، تو انشاءاللہ اسی میں ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی اچھی گفتگو فرمائی، رہنمائی فرمائی اپنا ہاشم بھائی نے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین واقعی لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہنی سکون مل جائے، قلب مطمئن ہو جائے اور زندگی میں مزہ آ جائے، زندگی بہتری کی طرف گامزن ہو جائے، تو کفایت شعاری کو اختیار کریں، دکھاوے میں نہ پڑیں۔ دیکھیں خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو عتیق بھائی نے شروع میں کہاوت بیان
کی تھی کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشیں بادشاہ کی بھی رہ جاتی ہیں. جتنا خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے نا, یقین مانے خواہشات پوری نہیں ہونی. ایک خواہش پوری کریں گے دوسری آئے گی, دوسری تیسری خواہش, چوتھی خواہش. خواہشات تو لامحدود ہیں, بڑھتی چلی جائیں گی. کہاں تک بھاگیں گے؟ قرضہ اور سر پہ برڈن آتا رہے گا, ذہنی سکون برباد ہو جائے گا. بہتری اور کامیابی کفایت شعاری ہی میں پوشیدہ ہے. کریم رضا بھائی, شاعر نے کہا نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں, پھر بھی کم نکلے. پھر بھی کم نکلے رہے, پھر بھی جائیں گے. پھر بھی جائیں گے. آئیے تصویر کی طرف چلتے ہیں. ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی, اس تصویر کو دیکھیں. ایک درخت ہے, کاٹنے والے اس کو کاٹ رہے ہیں اور تقریباً کٹ گیا, تھوڑا بہت باقی ہے اور اسی کے سائے میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں. اور جن چیزوں سے درخت کاٹ رہے تھے وہ اوزار بھی پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے سائے میں آرام کر رہے ہیں, کچھ کھا بھی رہے ہیں اور درخت تقریباً کٹنے والا ہے. کیا میسیجز ہیں اس کے بارے میں؟ ہمارے کالر کیا فرماتے ہیں؟ کال دیجئے. محمد فیصل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یہ تصویر ایک نظروں کے سامنے سے گزری جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند لوگ ہیں جو درخت کے سائے میں موجود ہیں اور اس سے فائدہ لے رہے ہیں گرمی سے اور تپش سے بچنے کے لیے, مگر یہی لوگ اس درخت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی اللہ پاک نے ہمیں عنایت کی ہیں جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے, مگر ہم اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر کر اپنے لیے زحمت کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اب جیسا کہ اس تصویر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو اس کے کاٹنے سے ہمیں تپش کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور بارشوں کی بھی قلت ہوگی. تو ہمیں اس بات کو غور و فکر کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہمیں جتنا ہو سکے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے اضافے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ اس کی کمی کا باعث بنے اور خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے. جزاک اللہ خیرہ. ایک اچھی سوچ ہمارے کالر نے بیان کی. عتیق بھائی, جس چیز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں لیکن اس کو مٹا بھی رہے ہیں, اس کو ختم بھی کر رہے ہیں. کیا فرمایا کالر نے؟ کتنی خوبصورت بات کی. جی ہاں, کالر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے کہ درخت کو دیکھ کے, اس تصویر کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ سایہ بھی, کیونکہ تھک گئے کاٹتے کاٹتے مشقت کی وجہ سے, تو بیٹھے بھی اسی کے سائے میں لیکن اسی کو کاٹ رہے ہیں. تو یوں ہے کہ جو چیز فائدہ دے اس سے فائدے حاصل کرنے چاہیے. ایک تو یہ بات بھی پتہ لگ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ درخت کو بھی جو ہے وہ ہمیں بڑھانا چاہیے نہ کہ کاٹنا چاہیے. کالر کٹ جائے گا تو سائے سے محرومی ہو جائے گی, پھر دھوپ میں کہاں بیٹھیں گے. سبحان اللہ. مزید کال دیجئے. محمد سلیم اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یہ تصویر ہمیں اسلام کے مطابق یہ سکھاتی ہے کہ جس سے فائدہ ہو اس کا شکر ادا کرو, اسے نقصان نہ پہنچاؤ. خود اپنی تباہی کے اسباب نہ بنو, عقل اور فہم سے کام لو, قدرتی نعمتوں کی قدر کرو. زبردست, بڑی پیاری ہمارے کالر نے گفتگو کی اور بڑی پیاری بات سمجھائی ہے کہ جو چیز آپ کو نفع دے رہی ہے نا اس کی طرف توجہ رکھیں. اچھا, یہ آج کے ہمارے اس موضوع پہ بھی لیا جائے نا تو زبردست ہے کہ بھائی جو آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ اخراجات کرتے رہیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ آزمائش میں آ جائیں. تو یہ چیز ہے کہ درخت آپ کو فائدہ دے رہا ہے, آپ اسی کو کاٹ رہے ہیں, اپنے لیے اور نقصان کا سبب بن رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, سنتے ہیں کیا. عرفان رضا اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یہ تصویر میں یہ دونوں افراد فی الحال درخت کے سائے میں آرام کر رہے ہیں, مگر جب درخت گر جائے گا تو سائے بھی ختم ہو جائے گا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اسلام ہمیں تدبر, بصیرت اور انجام کو دیکھ کر فیصلے کرنے کی ترغیب دیتا ہے. خوبصورت بات کی عرفان بھائی نے. تو خود ہی اپنے ہاتھ سے درخت کاٹ دیں گے تو سایہ کہاں ملے گا. اپنے محسنوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور جو اپنے محسنوں کی جڑیں کاٹتے ہیں وہ سائے سے محروم رہ جاتے ہیں. پیغام ہے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہماری محسن ہے اور یہ ہمیں سایہ فراہم کر رہی ہے, نیکیاں بھی سکھا رہی ہے, گناہوں سے بچنے کا علم بھی دے رہی ہے, کفایت شعاری بھی سکھا رہی ہے, فضول خرچی سے بھی بچا رہی ہے. تو یہ ہماری محسن ہے, اس کے شکر گزار بنیں. اور طریقہ یہ ہے کہ مدنی چینل دیکھیں, مدنی چینل کو عام کریں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, مدنی مذاکرے میں بھی شرکت فرمائیں. آئیے اب ایک پیکج
پیکیج کی طرف چلتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کا پیکیج ہے تو دیکھتے ہیں. معلومات کا ایک ایسا خزانہ جس کا مطالعہ آپ کو دے گا کانفیڈنس اور اس کے مختلف مضامین بنتے ہیں ظاہر و باطن کی اصلاح کا سبب. مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے ہر مہینے ایک زبردست منتھلی میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ, جس میں آپ پڑھ سکیں گے ایمان و استقامت, شہادت امام حسین اور ہمارے لیے سیکھنے کی چند باتیں, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات جیسے اور بھی دیگر اہم موضوعات. تو پھر جولائی 2025 کا ماہنامہ فیضان مدینہ خریدنا نہ بھولیے. آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے. مکتبۃ المدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور الحمدللہ علماء کرام کے مضامین اس میں شامل ہوتے ہیں, بڑی علمی گفتگو ہوتی ہے, اور بہت سارے موضوعات پر مختصر اور جامع کلام پڑھنے کو مل جاتا ہے, اور یہ ایک بہترین ذریعہ بھی ہے علم دین حاصل کرنے کا. تو میں گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں لگوایا تو اس کو لگوا لیجئے, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مکتبے سے حاصل کر لیں اور لے کر اس کا مطالعہ کریں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کو ضرور پڑھیے, اس کو رائج کیجئے, انشاءاللہ ہمیں اس کی برکت سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. سالانہ بھی تو ہوتا ہے نا, سالانہ سبسکرپشن آپ دے دیا تو آپ کو گھر بیٹھے بائی ڈاک آ جائے. کہ اتنی آسانی بھی ہے مکتبۃ المدینہ نے, بہت آسانی ہے. جی ہاں, مکتبۃ المدینہ سے آپ سالانہ اس کی مطلب کرا سکتے ہیں ترکیب, آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا, اور خود بھی کریں, اپنے دوستوں کو, جاننے والوں کو بھی اس کا مشورہ دیں تاکہ دینی نالج ملتی رہے اور دین سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, ہم نے آج کفایت شعاری کے متعلق گفتگو سنی. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد ایمانداری سے رزق حلال کماتا ہے, دیانت داری کے ساتھ اور سادہ مزاج ہو کر اپنی آمدنی کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, گھر چلا رہا ہوتا ہے, لیکن مشکل جب پیدا ہوتی ہے جب گھر کے دیگر افراد مطلب زوجہ اور بچے وہ کفایت شعاری کے ساتھ نہیں چلتے اور بے جا خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر والوں کے کہنے پر, رشتہ داروں کے کہنے پر جب بجٹ آؤٹ ہوتا ہے تو انسان پھر قرضے کی طرف جاتا ہے, قرضے لیتا ہے. جیسے گھر میں کوئی بچے کا عقیقہ کرنا ہے, کوئی بچے کی آپ سالگرہ ارینج کر رہے ہیں, کوئی پروگرام گھر میں کر رہے ہیں, یا گھر میں کوئی شادی کی تقریب ہے اور کفایت شعاری مطلب اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں, تو پھر ہمیں قرضے کی طرف جانا پڑتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ قرضہ اتارنا بھی ہوتا ہے, اور آمدنی لمیٹڈ ہوتی ہے. اب بجٹ کو کم کر کے وہ قرضہ ادا بھی کرنا ہے اور گھر بھی چلانا ہے, تو مشکلات, ٹینشنیں اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ ہم کفایت شعاری اختیار کریں. ایسے جتنے بھی ایونٹس ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں, خالی جو کما رہا ہے وہی کفایت شعار نہ ہو, بلکہ پوری فیملی کو, پورے گھر کو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات کو مینیج کرنا ہے. اور طریقہ ہمارے مبلغین نے بتایا کہ اپنے پورے خرچے کو کنٹرول کریں, بلکہ کچھ فنڈز ہمارے پاس ایسے بھی ہونے چاہیے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایکسٹرا ہمارے پاس رقم ہونی چاہیے, تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے, تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ خوبصورت اور پیاری پیاری باتیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ سے گزارش کریں گے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں, اس کی دعوت کو عام کریں. اللہ کریم آپ کی اور ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی